لوگ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، آؤ ہم سناتے ہیں قصہ تمہیں ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین ایک لقب ہے جس کا معنی ہے دو سینگ والا۔ ان کو یہ لقب کیسے ملا؟ اس پر مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سر پر دو چوٹیاں کرتے تھے اس لیے انہیں یہ لقب ملا، دوسرا یہ کہ ان کے تاج میں دو سینگ تھے اس لیے انہیں یہ لقب ملا، واللہ عالم۔ حضرت ذوالقرنین نیک اور عادل بادشاہ تھے، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ تھے اور بعض کے مطابق یہ کوروش اعظم سائرس دی گریٹ تھے، کیونکہ بائبل میں سائرس دی گریٹ کا ذکر کچھ اس طرح آتا ہے۔ خداوند اپنے ممسوح شدہ کوروش سے یوں فرماتا ہے، جس کا دایاں ہاتھ میں نے پکڑا ہوا ہے، تاکہ قوموں کو اس کے سامنے جھکاؤں اور بادشاہوں کی کمر کھولوں، اور اس کے لیے دروازے کھولے جائیں اور پاٹک بند نہ ہوں۔ بعض اسلامی اور عیسائی علماء حضرت ذوالقرنین اور کوروش اعظم کو ایک ہی شخص مانتے ہیں، کیونکہ ان دونوں میں بہت سی باتیں کامن ملتی ہیں، جیسا کہ دونوں کو نیک اور عادل حکمران کہا گیا ہے، اور دونوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں سفر کیا اور قوموں کی مدد کی، واللہ عالم۔ اللہ نے انہیں زمین میں اقتدار اور ہر قسم کے وسائل و اسباب مہیا کر رکھے تھے، چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے مغرب کی طرف سفر شروع کیا، یہاں تک کہ وہ زمین کی آخری حد تک پہنچ گئے، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح آیا ہے، یہاں تک کہ جب پہنچا ذوالقرنین غروب آفتاب کی حد تک تو دیکھا کہ سورج کالے پانی کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ وہاں انہوں نے ایک ظالم قوم کو پایا، اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو ان لوگوں کو سزا دیں یا ان کے ساتھ نرمی برتیں۔ حضرت ذوالقرنین نے عدل کے ساتھ فیصلہ کیا اور ان لوگوں کو اعمال کے مطابق سزا یا جزا دی۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین پہنچے، اس بارے میں مفسرین اور مورخین میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشین تک گئے، اور بعض کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں کالے پانی کا ذکر ہے اس لیے وہ بلیک سی تک پہنچے، واللہ عالم۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی طرف رخ کیا اور چلتے چلتے زمین کی آخری حد تک پہنچ گئے، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح آیا ہے، یہاں تک کہ جب پہنچا ذوالقرنین طلوع آفتاب کی حد تک تو دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے پاس کوئی سایہ دار جگہ نہیں۔ وہاں ایک ایسی قوم آباد تھی جو گھر بنانے کا ہنر نہیں جانتی تھی، ان کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی۔ بعض مورخین کے مطابق وہ کریباتی آئس لینڈ ہیں جو آسٹریلیا سے ہزاروں کلومیٹر دور مشرق کی طرف پیسیفک اوشین میں موجود ہیں، جہاں آج بھی بہت سے سیاح نئے 1000 سالہ سورج کی پہلی کرنیں دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور بعض مورخین کے مطابق وہ انڈیا تک پہنچے تھے، جہاں لوگ صحرا میں آباد تھے، نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی سایہ دار درخت، واللہ عالم۔ حضرت ذوالقرنین کا تیسرا سفر قرآن میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے، یہاں تک کہ جب پہنچا ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان تو پہاڑوں کے ایک طرف اسے ایک ایسی قوم ملی جو کچھ بھی نہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج بہت فساد مچاتے ہیں، تو آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ بعض مفسرین اور مورخین کا یہ ماننا ہے کہ حضرت ذوالقرنین چائنا کی طرف گئے تھے، وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جو یاجوج ماجوج کے فساد سے بہت تنگ تھی۔ یاجوج ماجوج دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھے،
اسی لیے انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا ہم آپ کو منہ مانگی اجرت دیں گے اگر آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا مجھے اجرت نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے بہت مال و دولت عطا فرمائی ہے، البتہ تم دیوار بنانے میں میری مدد کرو۔ حضرت ذوالقرنین کے کہنے پر لوہے کے ٹکڑے جمع کیے گئے اور انہیں پگھلا کر ان کی اینٹیں بنائی گئیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوہے کی اینٹوں کی ایک دیوار بنائی، پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ اس طرح ایک مضبوط دیوار بن گئی جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ قرآن میں اس کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا مجھے لا کر دو لوہے کے ٹکڑے، یہاں تک کہ جب بھر دیا ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو تو کہا اسے آگ میں دھونکو یہاں تک کہ یہ لوہا گرم سرخ ہو جائے، پھر اس پر میں انڈیلوں گا پگھلا ہوا تانبا۔ سو نہ ان میں طاقت ہے کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں۔ یہ دیوار کہاں ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین اور مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اسے دیوار چین کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قفقاز کے پہاڑوں میں موجود ہے۔ یہ علاقہ روس اور جارجیا کے درمیان موجود ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ڈیربینڈ وال ہے جو دریائے وولگا اور دریائے تیرک کے درمیان موجود ہے، اور اس کا مقصد شمالی حملہ آوروں کو روکنا تھا۔ لیکن سائنس ابھی تک یہ تحقیق نہیں کر سکی کہ حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کہاں ہے۔ واللہ عالم۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ دیوار کہاں ہے اور قرآن میں جن علاقوں کا ذکر ہے وہ کون سے ہیں تو ہمیں اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔